عمل کرتے ہو علیم پوری طرح جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 283 ہے۔ اس کے اندر کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ جو پچھلی آیت الدین ہم نے پڑھی ہے وہ لین دین قرض کے حوالے سے تھی، تو یہ قرض کی آج دوسری شکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عموماً بندہ سفر میں ہو یا حضر میں بھی، سفر اور حضر دونوں جگہوں کے اندر، سفر میں یہاں پہ قرآن پاک میں ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ ہے سفر کے متعلق، اور حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اچھا، کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور لکھنے والا اس کے پاس کوئی رائٹر نہیں ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دونوں صورتوں میں لکھنے والا پاس کوئی موجود نہیں، جو لکھنے والے عبد الرحمن صاحب ہیں وہ گھر چلے گئے، اب یہاں پہ ناصر ہے اور وقاص ہے، ان دونوں کو لکھنا نہیں آتا، اب یہ آپس میں کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو اب ناصر نے وقاص بھائی کو پیسے دیے 1,00,000 روپے۔ کتنے پیسے دیے؟ تو یہ کہتا ہے بھائی اس کو لکھنے پڑھنے والا تو کوئی بندہ ہے نہیں، اب کیا کرو، میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو۔ گروی کے احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی حل کریں گے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا رائٹر نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھو، اس کے عوض میں جو چیز آپ نے قرض میں لی ہے۔ اب یہ گروی رکھنا کیا ہے؟ گروی کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے، پیسہ بھی رکھا جا سکتا ہے، سونا چاندی رکھا جا سکتا ہے، آپ اپنی کوئی بھی قیمتی چیز، یہاں پہ قرآن پاک میں ثابت ہو گیا کہ سفر کے اندر گروی چیز رکھو اور پیسے لے لو، اور حضر میں خود آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث کا نمبر 2096 نمبر روایت ہے صحیح بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو جنگی لباس جو تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جنگی لباس، وہ زرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور اس کے عوض میں کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، اس کے عوض میں۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا سفر کے بارے میں کہ سفر میں اگر کوئی لین دین کرتے ہو، کوئی کاتب نہیں ہے تو کیا کر لو، گروی رکھ لو، یہ سفر میں ثابت ہو گیا، اور حضر میں حدیث سے ثابت ہو گیا، تو دونوں طرح ثابت ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ آپ وہ میں بتاتا ہوں ابھی جی، تو سفر میں قرآن سے ثابت ہو گیا، اور حضر میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا، رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ اب نہ گروی کے اندر کئی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور کئی بندے جو ہیں گروی مکان بھی لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے جو گروی کی جائز شکل وہ کیا ہے کہ آپ اپنا سونا یا چاندی کسی کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا موبائل جو ہے اس کی قیمت ہے 1,00,000 روپے۔ کتنے کا ہے؟ 1,00,000۔ اور میں نے جو 50,000 روپے آپ سے لیا ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ جو گروی ہے یہ بطور ضمانت میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، کل کو 1 مہینے کا آپ کے ساتھ میرا ٹائم ہے، اور جب میں آپ کو پیسے دے دوں گا میں اپنی گروی چیز واپس ہے ایز اے امانت، یہ گروی چیز رکھی جاتی ہے ایز اے امانت، اس کو رکھا جاتا ہے کسی کے پاس کہ بھئی یہ چیز مہنگی ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ابھی میرے پاس پیسوں کا رینج بھی نہیں ہے، تو آپ مولانا عرفان صاحب سے ادھار لے لیتے ہیں 1,00,000 روپے، اور اس کو اپنے کیا رکھ دیتے ہیں 50,000 روپے آپ اس سے لیتے ہیں، اور آپ کے موبائل کی مالیت کتنی ہے 1,00,000 روپے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اب جب 1 مہینے بعد، اب یہ ایسی چیز ہے جس کو استعمال نہیں کر سکتے، سونا ہے، چاندی ہے یا موبائل ہے، اس کو بند کر کے رکھو۔ اگر تو ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہونے والی تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی، اس نے استعمال نہیں کی، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خیال یا حضرت ابوبکر صدیق، تو انہوں نے وہ زرہ نبی وسلم کا قرض اتار کے وہ واپس دے دی۔ بات آئی سمجھ؟ اچھا، تو جو گروی چیز ہوتی ہے، جو خشک چیز ہو، جو خراب نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہے نا اگلا بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مطلب میں نے قرضہ لیا عبد الرحمن بھائی سے، اب عبد الرحمن بھائی جو ہے نا اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ خشک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کو استعمال ہے جی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے گروی رکھی، اب صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، میں نے گروی کو چیز رکھی اس کے پاس اونٹنی
یا میں نے اس کے پاس رکھا اونٹ یا کوئی بھینس یا گائے میں نے اس کے پاس بطور ضمانت رکھی، میں نے عبد الرحمان بھائی سے 1,00,000 روپے لیا ادھار، اور میری بھینس جو ہے وہ میں نے اس کے پاس گروی رکھ دی کہ بھائی 1 مہینے کا ٹائم ہے، میں آپ کو اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، اور یہ میری امانت، میری گروی چیز ہے آپ کے پاس ہے۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو روزانہ چارے کی بھی ضرورت ہے، اب جب چارہ ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا دودھ بھی آئے گا۔ اب یہ ایسی چیز ہے جس کا دودھ استعمال مالک کر سکتا ہے۔ عبد الرحمان بھائی، جس طرح میری بھینس ہو اور میں نے عبد الرحمان بھائی کے پاس وہ گروی رکھ دی، اب عبد الرحمان بھائی جو ہے وہ اس گروی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اور کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ چارہ ڈال رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کی دیکھ بھال، اس کا چارہ، اور اس کے عوض میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دودھ اس کا دھو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی جائز صورت، استعمال والی اور نا استعمال والی۔ اگر تو ہے خشک چیز، سونا چاندی زرہ یا موبائل، جس کو چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، تو اس کے اوپر آپ پھر اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر استعمال کریں گے قرض کے عوض، یہ موبائل میں نے یا آپ کو میں نے سونا دے دیا، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بھائی پہن لیتے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ سود کے ضمن میں آتا ہے۔ کس کے ضمن میں آتا ہے؟ جو سواری کی شکل ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا جواز اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اب آج کل جو لیے جاتے ہیں مکان گروی، ان کی شکل کیا ہے؟ یہ بالکل سود کے ضمن میں آتے ہیں۔ لوگ دے دیتے ہیں 3 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے گروی کا بھی ایڈوانس دے دو، نہ اس کا کرایہ طے ہوتا ہے، حالانکہ مارکیٹ یہ گھر ہے، یہ گھر، اس گھر کا کرایہ ویسے ہے 25,000 روپے۔ کتنا کرایہ ہے؟ یہ ابسام صاحب، علامہ ابسام صاحب یہ گھر خرید لیتے ہیں اور کتنا ایڈوانس دیتے تھے؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ روپے عبد الرحمان صاحب کو انہوں نے دے دیا کہ بھائی یہ 10 لاکھ لے لو اور میں آپ کا مکان استعمال کروں گا۔ اب یہ 10 لاکھ دے کے مکان استعمال کر رہا ہے، حالانکہ مارکیٹ ویلیو اس گھر کی کیا ہے؟ کرائے کی 25,000۔ 5 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، 5 سال کے اندر مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 12 ضربے 5 کریں تو کتنا بنا؟ 12 60۔ ہاں جی، اب 60 مہینوں کا کرائے کا حساب لگائیں، 25,000 ضربے 60 کتنا کرایہ بنے گا؟ ذرا دیکھیں موبائل کے اوپر، جلدی کریں۔ 60 ضربے 25,000، یہ سود کیسے بنتا ہے؟ علماء اس کو سود کیوں کہتے ہیں؟ یہ وجہ آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا۔ ہاں جی وکاس بھائی، کتنا بنا؟ 25,000 ضربے 60۔ نہیں صحیح نہیں صاحب کر رہے ہو یار، رقم صحیح لکھو نا بھائی۔ اچھا 1 لاکھ مہینے کتنے ہیں؟ 60 مہینے ہیں اور ضرب 25,000، 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ۔ 15 لاکھ روپے یہ بن جائے گا۔ کتنا بنے گا؟ 15 لاکھ روپے بنا، جو صرف رینٹ بن گیا اس کا۔ اور اس نے گروی کتنے دیے تھے؟ 5 سال بعد یہ اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ واپس کرنا ہے، 1 روپے بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ علامہ صاحب کو فائدہ ہوا اور جو مالک مکان ہے اس کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا؟ تو اسلام تو ہمیں نقصان کا نہیں کسی کو درس دیتا بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ یہ 60 مہینوں کا کرایہ 15 لاکھ روپے بن جاتا ہے۔ اس نے ایڈوانس کتنا دیا تھا گروی کے اندر ہے؟ 10 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ کا فائدہ بھی ہوگا، مکان بھی استعمال کر لیا، کوئی کرایہ بھی نہیں دیا، پیسہ بھی سیو۔ اور اگر یہ 5 سال بعد وہ پیسے نہیں دے پاتا، یہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا آگے ناصر صاحب بیچارہ غریب ہے، اس کے حالات ماڑے ہیں، وہ اس کو پیسے نہیں دے رہا، اب یہ جب تک وہ پیسے نہیں دے گا ساری زندگی مکان اسی کے پاس، جی وہ دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء نے گروی والی یہ شکل جو ہے نا یہ حرام قرار دی۔ اور لاہور کے اندر، ادھر کھڑیاں کے اندر، ہر جگہ پہ لوگ گروی لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں بھی اس کا کتنا نقصان ہے۔ اگر کوئی قیمت بندہ نہ دے سکے، 10 لاکھ روپے
عبد الرحمان صاحب کا بیٹا ناصر نہ دے سکے تو پھر وہ جب تک ہے نا وہ ابسام صاحب رہیں گے، آگے اس کی اولاد عباس صاحب، اس کی اولاد ناظم صاحب، اس کی اولاد عرفان صاحب، چلو جی وہ ان کے پاس ہی۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ جو قسم ہے گروی والی، یہ حرام ہے، یہ نہیں ٹھیک بھائی۔ اس طرح پیسہ دے کے مکان لے لینا، اور مکان تو استعمال ہوا، کرایہ تو کرایہ، لوگ ہیلا بنا لیتے ہیں۔ اچھا مارکیٹ ویلیو 25,000 ہے، 2,000 روپیہ کرایہ رکھ دو، کیا رکھ دو؟ ہیلا۔ اور یہ ہیلا بازی اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی بھائی، بات آگی سمجھ؟ تو گروی کے احکام و مسائل سمجھ آگے بھائی؟ جی کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو بتا سکتے ہیں۔ وہ ٹھیکے پہ دینا وہ تو اور چیز ہے نا پتر، گہنے پہ مطلب کیا گروی؟ تو یہ بھی تو مکان کی شکل ہے نا پتر، آپ اس کی زمین استعمال کر رہے ہیں، 3 فصلیں لے رہے ہیں، اور جو اس کا ٹھیکہ بنتا تھا 60-70 ہزار روپے، ہاں جی، تو 1,00,000 روپے دے کے کل کو آپ نے 1,00,000 واپس بھی لینا ہے، حالانکہ جو اس کا ٹھیکہ ہے سال کا وہ تو 1.5 ہے، تو آپ ایک استعمال بھی کر رہے ہیں، جگہ بھی لے رہے ہیں، فصل بھی لے رہے ہیں، کیا بات نہیں ہے؟ یہ بھی اسی کی شکل ہے نا کہ رینٹ بن جاتا ہے 15,00,000 اور دیا کتنا ہے 10,00,000، اور مکان بھی استعمال کر لیا 5 سال، اور اگر عبد الرحمان صاحب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، آگے جو نئی نسل ہے وہ غریب ہو گئی، وہ بیچارہ پیسے نہیں دے پاتا، تو میرا بیٹا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شکل سمجھ آ گئی ہے جی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کسی پر یقین ہو، وہ لین دین کرتے ہیں اور گروی نہیں رکھتے یا وہ لکھتے نہیں ہیں دونوں آپس میں، تو ان کو چاہیے کہ امانت دار اپنی امانت، جو مقروض بندہ ہے وہ قرض دینے والے کو اپنی امانت واپس کرے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب 5,00,000 روپے لیا تو اس کو چاہیے کہ اگلے بندے نے آپ کے اوپر اعتبار کیا ہے تو آپ اس کو واپس کریں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بھائی اس طرح کر لو گے تو نا تو یہ بندہ محفوظ رہے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، شہادت نہ چھپاؤ، گواہی چھپانی نہیں چاہیے۔ کل بھی آپ نے آیت المداینہ کے اندر کچھ باتیں پڑھی تھی، آیت الدین کے اندر بھی اس کے متعلقہ گواہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو چھپانا، اور پتہ ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے، پتہ بھی ہے آپ کو کہ یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے، آپ گواہی نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے الاشراک باللہ، شرک کرنا اللہ کے ساتھ، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، ناجائز کسی کو قتل کرنا، اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا شہادت الزوری، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹی گواہی جی، یا گواہی کو چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو نہ گواہی جھوٹی دینی چاہیے نہ گواہی کو چھپانا چاہیے۔ اگر آپ کو حق بات کا علم ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ گواہی دیں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اس کے حق میں گواہی دیں، ٹھیک ہے؟ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ ہاں چلیں انشاءاللہ، باقی پھر اگلے پیریڈ میں کچھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ گئے ساری بات؟